حضرت سعید بن مطرف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پر لازم کیا ہوا تھا کہ اتنی مقدار میں درود پاک پڑھ کر سویا کروں گا، اور روزانہ میں پڑھتا تھا۔ اور ایک دن اس بالا خانہ میں جہاں میں درود شریف پڑھا کرتا، وہاں میری بیوی آ کر سو گئی۔ درود پاک پڑھتے پڑھتے میری آنکھ لگ گئی اور قسمت جاگ اٹھی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ جس ذات گرامی پر درود پاک پڑھتا ہوں وہ میرے بالا خانہ میں جلوہ گر ہیں۔ خواب کے اندر وہ دیکھتے ہیں کہ میں اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہوں، وہ تو میرے گھر میں تشریف لا چکے ہیں، اور دروازہ سے اندر تشریف لائے تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرہ انور کے نور سے سارا بالا خانہ جگمگا اٹھا، اور پھر شاہ کونین صلی اللہ تعالی وسلم میرے قریب تشریف لائے اور فرمایا، اے میرے پیارے امتی، اے سعید، جس منہ سے تو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے میں اس کو بھوسا دوں۔ اپنے یہ ہونٹ، اپنا یہ چہرہ میرے قریب کرو۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے براہ ادب اپنا رخسار آگے کر دیا، ورنہ میرا چہرہ اس قابل نہیں تھا میں آگے کرتا، چونکہ آرڈر تھا۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے میرے رخسار پر بھوسا دیا، تو ایسی پیاری خوشبو مہکی کہ دنیا کی تمام خوشبوئیں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھیں، اور اس خوشبو مبارک کی مہک سے میری سوئی ہوئی جو بیوی تھی وہ بھی جاگ جاتی ہے، اور ایک دم وہ اٹھ کے کہتی ہے کہ اتنی خوشبو آپ نے کمرے کے اندر کر دی ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں نے خوشبو جو ہے نہیں لگائی، بلکہ تو میں نے تو خواب کے اندر دیکھا ہے کہ آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے ہیں اور میرے چہرے پہ بھوسا دیا ہے، جس سے یہ خوشبو ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ 8 دن تک ہمارے گھر سے خوشبو آتی رہی۔ جو مومن خواب میں والی امت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہو، اس پر دوزخ حرام ہو جائے گی۔ چنانچہ ارشاد گرامی ہے جو کہ اکابر نے اپنی کتابوں میں تحریر کی ہے، لَن يُدْخَلُ النَّارَ مَنْ رَعَانِي فِي الْمَنَامِ، یعنی جس مومن نے خواب میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس مومن نے خواب میں مجھے دیکھا وہ ہرگز دوزخ میں نہ جائے گا۔ محبت سے درود پاک پڑھیں، صلو علی النبی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تو دوستو اپنا معمول بنا لیں، روزمرہ درود شریف پڑھنے کا معمول بنا لیں، اور یہ حاجت اپنے دل کے اندر رکھیں کہ مجھے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہو جائے، اور اس دیدار کے لیے 5 وقت کی نماز، تلاوت قرآن، ذکر کا کثرت کے ساتھ کرنا، نگاہوں کو حرام سے بچانا، پیٹ کو حرام لقمے سے بچانا، قدموں سے نیکی کی طرف جانا، مسجد کی طرف جانا، ہاتھوں سے نیکی کے کام کرنا، غریبوں اور یتاموں کا خیال رکھنا، اچھے اچھے کام کرنا، اور پھر جو وقت بچے اس میں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم پر درود پاک پڑھنا۔ اس عمل سے انشاءاللہ آپ کو دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جائے گا۔